معاشرے میں کسی بھی سطح پر اگر ہم دیکھیں، اپنی گھر کی زندگی دیکھیں، خاندان کی زندگی دیکھیں، یا باہر آ کر تجارتی میدان میں اپنے آپ کو دیکھیں، محلے اور ماحول میں اپنے آپ کو دیکھیں، شہر اور ریاست میں اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہر جگہ ایک طرح کی دشمنیاں، ایک طرح کی خود غرضیاں ماحول میں پائی جاتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا، صحابہ کرام میں آقا علیہ السلام نے جو اخلاق پیدا فرمائے تھے، اس معاشرے کا بنیادی اصول یہ تھا کہ وہاں انسان خود بھی جیتا تھا اور دوسروں کو بھی جینے کا موقع دیتا تھا۔ وہاں انسان خود بھی سکون اور آرام سے رہتا تھا اور دوسرے کو بھی سکون اور آرام سے رہنے کے اسباب مہیا کرتا تھا۔ یہ چیز کیسے پیدا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری حدیث نمبر 13 میں اس روایت کو آپ نے نقل فرمایا، اور اسی طرح امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایسا اخلاقی فلسفہ اور ایسی اونچی تعلیم آپ دنیا میں کسی بھی انقلاب پیدا کرنے والے دانشور کی تعلیم میں نہیں دیکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دیکھیں آپ کیسا اصول بیان فرما رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم صرف اپنے آپ ہی کو مت دیکھو، بلکہ اپنے اطراف و اکناف رہنے والے ہر ماحول کو بھی خود کو جس نظر سے دیکھتے ہو اس نظر سے دیکھو، خود کو جس زاویے سے دیکھتے ہو اس زاویے سے دیکھو۔ جو چیز خود کو پسند ہے وہ اوروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، جو چیز خود کو ناپسند ہے وہ اوروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ یہ وہ بنیادی اسلوب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں پیدا فرمایا تھا، اور اس کے بہتر اثرات جو ہے ماحول صحابہ میں پائے بھی گئے۔ ورنہ عرب کا معاشرہ دنیا جانتی ہے کہ جہالت میں اپنے انتہائی سطح کو پہنچا ہوا وہ ماحول، اچانک ایسا اس میں انقلاب بپا ہوا تو کیا پاکیزہ تعلیمات تھی، یہی وہ پاکیزہ تعلیمات تھی ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے معاشرے میں پیدا فرمایا۔ اب آقا نے یہ تعلیم فرمائی تو پھر صحابہ میں ہر صحابی کا یہی نقطہ نظر تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا تھا، دوسرے آدمی کے لیے وہی پسند کرتا تھا جو اپنے لیے پسند کرتا تھا، دوسرے کے لیے وہ چیز ناپسند کرتا تھا جو اپنے لیے ناپسند کرتا تھا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث پاک کو مشہور امام بزار نے مسند بزار میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں ذرا تفصیل سے ذکر فرمائیں۔ صحابہ کرام میں کیسے اس کا اثر ہوتا تھا آپ دیکھیں۔ آقا علیہ السلام سے یہ ارشاد آپ نے سنا تو امام بزار رحمۃ اللہ علیہ مسند بزار میں ذکر فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کی اس روایت کو، اس میں تھوڑی سی تفصیل زیادہ ہے۔ پہلے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے وہ بخاری اور مسلم کے تھے، اس میں الفاظ زیادہ ہیں اور مضمون اس کا سیاق و سباق بھی کیا ہے راوی نے بیان فرمایا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں اور ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا اثر کتنا جلدی صحابہ کرام پہ ہوا آپ دیکھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، آپ کا ارشاد سنیں، حضرت انس فرماتے ہیں پھر میں وہ جو ہمارا ساتھی تھا اٹھ کر باہر نکلے، پھر ہم بازار پہنچے تو بازار میں ایک سامان بیچا جا رہا تھا، بازار میں ایک سامان بیچا جا رہا تھا اور بیچنے والا فروخت کرنے والا جو ہے اس سامان کو 30 درہم میں فروخت کر رہا تھا۔ کتنے؟ 30 درہم میں وہ فروخت کر رہا تھا۔ میرا ساتھی وہ سامان کے پاس گیا، اس سامان کو دیکھا غور سے اور اس سے پوچھا کیا قیمت ہے، تو اس نے کہا کہ 30 درہم ہے۔ تو پھر وہ غور سے اس سامان کو دیکھنے لگا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ میں اسے 40 درہم میں خریدوں گا، میں اسے 40 درہم میں خریدوں گا۔
تو جو فروخت کرنے والا شخص ہے، بیچنے والا شخص ہے، وہ کہنے لگا کہ اے حضرت آپ کو کس چیز نے اس بات پر ابھارا ہے؟ میں خوشی خوشی اپنا یہ سامان 30 درہم میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں برملا اعلان بھی کر رہا ہوں کہ 30 درہم اس کی قیمت ہے، اور آپ مزید 10 درہم بڑھا کے 40 درہم کیا ہے اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں۔ ان کی اس بات پر پھر انہوں نے وہ سامان کو غور سے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میں 50 درہم میں اس کو خریدوں گا، 50 درہم میں میں اس کو خریدوں گا۔ تو پھر بیچنے والے نے وہی بات دہرائی کہ بھائی میں 30 میں دینا چاہتا ہوں، آپ 50 میں کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو اس کے بعد اس صحابی رسول نے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا کے اس ارشاد کو سنا تھا، انہوں نے کیا فرمایا؟ امام بزار روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ارشاد سن کے آ رہا ہوں، آقا نے فرمایا کہ مومن اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں نے تمہارے سامان کو دیکھا ہے، اگر یہ سامان میری ملکیت ہوتی تو میں 50 درہم سے کم میں اس کو نہیں دیتا، 50 درہم سے کم میں اس کو نہیں دیتا، اور 30 درہم میں دے کر میں اپنا نقصان نہیں کر سکتا، تو تم سے 30 درہم میں لے کر میں تمہارا نقصان کیوں کر کروں؟ حاضرین محترم عزیزان گرامیہ، آپ دیکھیں وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی بشری تقاضے ہیں، لیکن ایمانی اثرات ان کے دیگر تقاضوں پر اتنے غالب ہیں۔ کچھ دیر نہیں ہوا کہ آقا کی صحبت میں بیٹھ کر ابھی آقا کا وہ ارشاد سنا ہے، آقا نے فرمایا کہ ایمان کا کمال یہ ہے، اس وقت تک بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ معیار اپنے اندر قائم نہ کر لے کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنوں کے لیے بھی پسند کرے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے۔ ابھی وہ ارشاد ہوا نہیں کہ اس کے اثرات صحابہ کے ماحول میں ظاہر ہوتے ہوئے نظر